نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. تنگ دستی اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر بات چل رہی ہے کہ دنیا میں انسان کو دو طرح کے حالات پیش آتے ہیں. کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، فخر و فاقہ ہوتا ہے، اور کبھی کشادگی، فراخی اور خوشحالی ہوتی ہے. اور ان دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو آزماتے ہیں کہ تنگ دستی میں یہ بندہ کیا کرتا ہے اور کشادگی اور فراخی کی حالت میں یہ بندہ کیا کرتا ہے. اگر ان دونوں مواقع پر یہ اس موقع کے حق کو ادا کر رہا ہے تو یہ شخص پھر ایمان والا ہے. یہ حدیث مبارکہ جس پر بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ بتلاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صبح اس حال میں کی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ہم مومن تھے، ایمان والے تھے، ہم نے اس حال میں صبح کی. آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، اس کی نشانی، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر، تنگ دستی پر، ناگواری پر ہم صبر کرتے ہیں، اور فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں. اور یہی دو حالتیں ہیں جس کے درمیان انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے. کبھی صبر کا موقع آ جاتا ہے، کبھی شکر کا موقع آ جاتا ہے. کبھی صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اور کبھی شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جبل احد جو مدینے کا پہاڑ ہے اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، تو اس جبل احد کو سونے کا بنا دیا جائے اور اس میں سے جتنا چاہے آپ خرچ کریں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہی بات، صبر اور شکر والی بات. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیری نعمت پر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تو صبر کروں، تو صبر کے ذریعے سے بھی تیرا قرب حاصل کروں اور شکر کے ذریعے سے بھی تیرا قرب حاصل کروں. اور اگر انسان کی حالت کے اندر یہ تغیر نہ آئے تو اس کی وجہ سے بہت سی باتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اگر اسے خوشگواری نہ ملے، ناگواری ہی ناگواری ہو، تو کبھی انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. جب ناگواری کے بعد، صبر کے بعد خوشگواری آتی ہے تو شکر کی توفیق ملتی ہے، تو پچھلی حالت سے اگلی حالت اسے اچھی معلوم ہوتی ہے. اور کبھی کشادگی اور فراخی کی حالت میں
انسان کے اندر کبھی کبھی ناز آنے لگتا ہے، بڑائی آنے لگتی ہے، تو کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر صبر کا موقع آ جاتا ہے، تو اس ناز کی کیفیت کا، اس کبر کا، بڑائی کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کو ان دو حالتوں کے درمیان رکھا ہے۔ اب جس وقت جو حالت پیش آئے من جانب اللہ ہے، بس اس وقت کا حق یہ ہے کہ اس حالت پر راضی رہے، دل کے اندر کوئی گلہ شکوہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ پریشانی مجھے ہی آنی تھی کیوں آ گئی، یہ فاقہ مجھے پیش آنا تھا کیوں آ گیا۔ نہیں، من جانب اللہ ہے، اور محبوب کی جانب سے جو بات بھی پیش آئے، محسن کی جانب سے جو بھی بات پیش آئے، راضی رہے، دل سے راضی رہے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس مصیبت کے موقع پر نعمت کی دعا کرتا ہے، کشادگی فراخی کی دعا کرتا ہے، لیکن دل سے اس مصیبت پر راضی بھی ہے، تو اس کا یہ دعا کرنا اس کے صبر کے منافی نہیں ہے، نہ اس کے صبر کے اجر کو ضائع کرنے والا ہے۔ جیسے واقعات میں آتا ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں ہمارے سلسلے کے سرخیل حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حرم پاک میں درس مثنوی ہوتا تھا، تو حرم میں حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اپنی مجلس میں حضرت یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ بھائی دیکھو، جیسے صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح سے بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب چاہے ایک کا نعمت ہونا ہمیں محسوس ہو اور ایک کا نعمت ہونا ہمیں محسوس نہ ہو، یعنی ایک کو ہم نعمت سمجھیں صحت کو، اور بیماری کو ہم نعمت نہ سمجھیں، بیماری کو مصیبت سمجھیں، لیکن ہے بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ جب بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اس مصیبت پر جو صبر کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت میں کوئی بلند درجہ مقرر فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی زندگی محدود ہے، اس کا عمل بھی محدود ہے۔ اب اس محدود زندگی میں محدود عمل کے ساتھ یہ جنت کا اتنا بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ جنت کے اس درجے پر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں، کسی ناگواری میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور جب یہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، دل سے راضی رہتا ہے، اللہ جنت کا وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے جنت کا وہ اعلیٰ درجہ اسے مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مصیبت بھی نعمت ہے، وہ بیماری بھی نعمت ہے، لیکن انسان اسے نعمت نہیں سمجھتا، انسان اسے مصیبت سمجھتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایک کا نعمت ہونا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرے کا نعمت ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ بیماری، نقصان، کوئی ناگواری، وہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ ابھی حضرت یہ بات بیان ہی فرما رہے تھے، ایک شخص مجلس میں آ گیا، اور اس نے مجلس میں آ کر کہا کہ حضرت میں تو بہت بیمار ہوں، میں تو بہت بیمار ہوں، آپ میرے لیے صحت کی دعا کر دیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ابھی تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے لیے صحت کی دعا کر دیں، تو صحت تو جب حاصل ہوگی کہ بیماری دور ہو جائے، تو جب بیماری نعمت ہے تو پھر اس نعمت کے دور کرنے کی دعا کیسی؟ اب یہ ایک اشکال پیدا ہو گیا، ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ اس نعمت کے دور کرنے کی دعا کیسی؟ تو یہ شخص گویا کہ جو بیماری سے صحت کی دعا کرا رہا ہے، تو یہ اس بیماری کی نعمت کو دور کرنے کی دعا کرا رہا ہے۔ لیکن عارف جو ہوتا ہے
وہ جامع ازداد ہوتا ہے، ضدین کو جمع کر دیتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عجیب دعا کی کہ یا اللہ بے شک یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، ہم مانتے ہیں یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن اور بہت بڑی نعمت ہے، نعمت بھی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بندہ کمزور ہے، بندہ ضعیف ہے، اتنی بڑی نعمت کا متحمل نہیں ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجئے، بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجئے۔ اب اس بیماری کا نعمت ہونا بھی برقرار رہا اور بیماری سے صحت کی دعا بھی ہو گئی۔ تو عارف جو ہوتا ہے وہ جامع ازداد ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو زندگی ہے تو ان دونوں حالات کے بین بین چلتی ہے کہ کبھی فراوانی ہے تو انسان میں ناز آنے لگتا ہے، تو تھوڑی سی رسی کو کھینچا جاتا ہے تو عجز اپنا سامنے آتا ہے، محتاجگی سامنے آتی ہے، صبر آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اگر کوئی تھی نعمت اللہ کی طرف سے تھی۔ تو دو علامتیں ہیں کہ مصیبت پر صبر ہے اور فراخی کی حالت میں شکر ہے، دو نعمتیں۔ تو صحابہ نے یہی عرض کیا کہ ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان کہ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں اور فراخی کی حالت میں ہم شکر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ہم اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے چل رہا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی چاہت پر راضی ہے اس کی زندگی تو بڑی پرسکون ہے، بہت سکون والی ہے، بہت اطمینان والی ہے۔ لیکن جو بندہ یہ چاہتا ہے، اپنی طرف سے تجویز رکھتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کھانا ہو، ایسا لباس ہو، ایسا مکان ہو، ایسی اولاد ہو، ایسی بیوی ہو، وغیرہ وغیرہ سوچتا چلا جائے، اب یہ کیا ہے؟ یہ تجویز ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ انسان کی تجویز کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب جو آدمی اپنی تجویز کو لے کر ساتھ چل رہا ہے تو اس تجویز کے ساتھ کیا ہوگا؟ تشویش ہوگی، پریشانی ہوگی۔ کیوں کہ جب مرضی تو اللہ کی چلے گی، مشیت تو اللہ تعالیٰ کی غالب ہوگی۔ یہ چاہتا ہے جی مجھے بیٹا ہو جائے، وہاں تو بیٹی ہو گئی، تو پریشان ہوگا جی میں تو بیٹا چاہتا تھا اور ہو گئی بیٹی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایسی بیوی ملے، بیوی ایسی مل گئی۔ نہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں اپنی تجویز کو فنا کرنا، اپنی تجویز کو ختم کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اگر اپنی تجویز کو فنا نہ کیا، اپنی رائے پہ چلتا رہا، خود رائی ہوئی، تو خود رائی کے ساتھ کبھی بھی اللہ نہیں ملا کرتا۔ جب تک اس رائے کو فنا نہیں کرے گا، تجویز کو فنا نہیں کرے گا، اللہ کی نسبت اور معرفت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو زندگی کو پرسکون بنانے کا اور زندگی کو با لطف بنانے کا یا زندگی سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، جو بھی پیش آ جائے۔ ہاں، دعا کرنا اس کے خلاف نہیں ہے، دعا کر سکتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگ سکتا ہے، لیکن تجویز کو فنا کر کے اللہ سے مانگا، مل گیا تب راضی ہے، نہیں ملا تب راضی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے مانگ لیا اور مانگنے کے بعد جب وہ چیز نہیں ملی تو شکوہ آ گیا، ہو میں نے تو دعا کی تھی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ شکوہ، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں راضی، مل گیا تو راضی، نہ ملا تو راضی، کیونکہ دعا بھی تو نفع سے خالی نہیں ہے نا۔ اگر اللہ نے کچھ بھی نہ دیا، اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا، وہاں نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا۔ دنیا کی چیز تو دنیا میں فنا ہو جائے گی، لیکن نیکی تو آخرت میں باقی رہے گی، اس کا صلہ جنت ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، درجات کی بلندی ہے۔
تو تیسری حالت صحابہ نے یہ بیان کی کہ ہم اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہیں، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہیں، اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان سوچے اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، کر کیا سکتا ہے؟ اگر راضی رہے گا تو خوشی خوشی زندگی گزرے گی، اور اگر ناراض ہوگا اس فیصلے پر تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا تھا، تو پھر زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ تو سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، بس جو اللہ کی مرضی وہ بندے کی مرضی، اپنا سر جھکا دے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، زندگی بڑی پر لطف ہوگی، پر مزہ ہوگی۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بہت بدصورت، بیوی بڑی خوبصورت ملی، بہت بدصورت ہے، بیوی بڑی خوبصورت، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ پوچھا کہ کیسے جنتی ہو؟ کہا کہ جی یہ مجھے بیوی اتنی خوبصورت ملی ہے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسی بیوی دی ہے، اور میں چونکہ بدصورت ہوں تو یہ صبر کرتی ہے تو اللہ مجھے شکر کے ذریعے سے جنت دے دے گا، اسے صبر کے ذریعے سے جنت دے دے گا، ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ یہ راستہ ہے اطمینان کا۔ اور اگر غم لے کے بیٹھ جائے، وہ کہے جی مجھے تو ایسی بیوی مل گئی، ہائے میری تو قسمت پھوٹ گئی، اور عورت کہے جی مجھے تو ایسا شوہر مل گیا تو میری تو قسمت پھوٹ گئی، تو زندگی پریشانیوں کے ساتھ گزرے گی۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایسا لباس مجھے ملے، ایسا تو لباس مجھے نہیں ملا، تو جو ملا ہے اس کی بھی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری ہوگی، کہیں کسی امتحان میں نہ مبتلا ہو جائے، کسی آزمائش میں نہ مبتلا ہو جائے، دل سے کہے کہ یا اللہ جو پہنا دیا میں راضی، جو کھلا دیا میں راضی، اور پھر اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ سب کچھ ملنے کے بعد راضی بھی رہے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر لگا رہے، اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نظر اللہ پر ہونی چاہیے ہر حال میں، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، اور ان چیزوں کو، تنگ دستی کو، فراخی کو، ناگواری کو، خوشحالی کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ سے قرب کی طاقت بنانا چاہیے، اللہ سے تعلق میں ترقی کا ذریعہ بنانا چاہیے، اپنی طبیعت کو بیچ میں سے ہٹا کر براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، زندگی بڑی پر لطف اور پر مزہ ہو جاتی ہے۔ تو تیسری بات صحابہ نے یہ فرمائی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں، فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں، ہم اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، رضا بالقضاء۔ یہ جواب سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تم مومن ہو، تم پکے مومن ہو، سچے مومن ہو، تم ایمان والے ہو، قسم کھا کر آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کی جو علامت ہے وہ بالکل صحیح علامت ہے، صحیح پہچان ہے۔ اب ان احادیث میں مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے کہ جو بھوک کی، افلاس کی، بے سر و سامانی کی، پریشانی کی حالت کے اندر ہے، بے سر و سامانی نے تنگ کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، تو ایسے سادہ لوح غریب مسلمان کفار کی ظاہری شان و شوکت اور زرق برس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنی نعمت کی بھی ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی۔ تو جب بھوک، افلاس، بے سر و سامانی، پریشانی، تنگ دستی جب آتی ہے تو سادہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی کافر کو دیکھو بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ تو جنت میں جانے والا ہے، تو جنت کی نعمتوں میں عیش کرے گا، اور یہ کافر جہنم کا رزق بن جائے گا، یہ جہنم کے اندر ابد الاباد رہے گا، کبھی سے نجات نہیں ملے گی۔ تو کافر کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا پریشان ہونا، کیونکہ دنیا تو اس کی جنت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
کہ یہ دنیا کافر کی جنت ہے اور مومن کا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں تکلیف ہوتی ہے، قید خانے میں راحت نہیں ہوتی، تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان بھی ان کی تنگ حالی، تنگ دستی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کس لیے وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان اس لیے وسوسہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو بدگمان کر دے، بدگمان۔ اور یہ اللہ سے جو بدگمانی ہے، سوء ظن، برا گمان، یہ سوء خاتمہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کا خاتمہ پھر محفوظ نہیں رہتا، خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو اپنے اللہ سے بدگمان ہو گیا۔ اور دوسری طرف کفار، مشنریاں، مبلغین، ایسے مفلوق الحال مسلمانوں کو مال و دولت، ملازمت، غیر ملکی ویزا، شہریت، ان کا جھانسا دے کر ان کے عقائد اور ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے۔ کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ تو تنگ دستی کی حالت میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور دل سے راضی رہ کر جو مل جائے اس میں خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو برتنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے اندر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہ آئے، بس ہر حال میں یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں۔ اس سے بہتر کی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے آسانیاں مانگنی چاہیے، بیمار ہے تو صحت کی دعا مانگنی چاہیے، تنگی ہے تو فراخی کی دعا مانگنی چاہیے۔ مانگنا تو صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن دل میں کوئی وسوسہ آئے، اس وسوسے کو منہ نہ لگائے، شیطان سے کہہ دے، نفس سے کہہ دے، بھائی میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، جس حال میں رکھا میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، زندگی بڑی باسکون گزرے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت، عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما،
یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے دلوں کے یا اللہ نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی خاص حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر میں یا اللہ آسانی فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما، اے اللہ اپنے در کی رسوائی عطا فرما، اپنے در کا بھکاری اور سوالی بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو نیک حکمران عطا فرما، یا اللہ یہ چور ڈاکو لٹیرے جو مسلط ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا، جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔